الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وعن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ خدا کے نام سے ہم جلسے کا آغاز کرتے ہیں، خدا کے نام سے ہم جلسے کا آغاز کرتے ہیں، وہی مالک ہے اسی کے کرم پر ہم ناز کرتے ہیں۔ معزز و مکرم حضرات علماء کرام، اطراف اور اکناف سے تشریف لانے والے مہمانان اعظام اور حاضرین مجلس، اللہ کا شکر ہے اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنی تمام مخلوقات میں سے سب سے افضل اور سب سے مقدس نبی تاجدار مدینہ فخر دو عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے دین، اپنی شریعت اور اپنے نبی سے ہمیں سچی پکی محبت عطا فرمائے، آمین۔ حضرات مکرم، اللہ رب العزت نے ہم سب انسانوں کو پیدا کر کے اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ اس نے ہم سب کی رہبری کے لیے، ہدایت کے لیے، بھلائی کے لیے ایک کے بعد ایک نبی بھیجتا رہا، اور ہر نبی کو کوئی نہ کوئی کتاب اور صحیفہ دیتا رہا، لیکن ان نبیوں پر نازل ہونے والی کتاب وقتی، حتیٰ کہ نبی بھی وقتی، اور ان پر نازل ہونے والی کتاب کی وہ حفاظت نہ کر سکے۔ لیکن قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ رب العزت نے لی، چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم ہی نے قرآن کریم نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہو رہا ہے جب اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، تو جو آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، اسے پڑھے گا، یاد کرے گا، اس سے محبت کرے گا، اس قرآن کریم کی برکت سے اس آدمی کی بھی ضرور اللہ رب العزت حفاظت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ حضرات مکرم، آج مدرسہ تعلیم القرآن موٹی ریلڈی کے سالانہ جلسے میں تشریف لانے والے تمام مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں، ان کی آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم کو یہ محفل منعقد کرنے کا موقع دی۔ خصوصاً آج کے جلسے کے مقرر خصوصی حضرت مولانا مفتی محمد الیاس صاحب فلاحی، مہمان خصوصی حضرت مولانا غلام صاحب محتمیم دارالعلوم ناگور کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اپنی لمبی سفروں کے باوجود، اور چونکہ ان کا پروگرام چل ہی رہا ہے، اس کے باوجود ہماری ادنا سی دعوت پر تشریف لائے۔ اسی طریقے سے آج کے پروگرام میں، آج کے اس اجلاس میں موجود الگ الگ مساجد اور مختلف مدارس اور مکاتب سے تشریف لانے والے اساتذہ کرام، تمام مہمانوں کا دل کی گہرائیوں سے پرتپاک استقبال کرتے ہیں۔
شاعر کے اس شعر کے ساتھ بڑی مدتوں سے ان قدموں کی آہٹ ڈھونڈتے تھے ہم، بڑی مدتوں سے ان قدموں کی آہٹ ڈھونڈتے تھے ہم، بڑی حسرت سے ان لمحوں کی برکت ڈھونڈتے تھے ہم، آج آئے ہیں وہ ہماری محفل کی زینت بن کر، آج آئے ہیں وہ ہماری محفل کی زینت بن کر، جن کی ایک جھلک کی صورت ڈھونڈتے تھے ہم۔ حضرات گرامی، اس بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ آج کے ہمارے پروگرام میں جن کو مقرر خصوصی کے طور پر دعوت دی گئی ہے وہ ہے حضرت مفتی محمد الیاس صاحب فلاحی، اور آج کی ہماری یہ دوسری مجلس جن کی صدارت میں ہم یہ پروگرام منعقد کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حضرت مولانا غلام صاحب معتمم دارالعلوم ناگور بوجھ۔ حضرات گرامی، اس دنیا کے اندر دو طرح کے علم پڑھائے جاتے ہیں، ایک وہ علم جس کو انسان اپنے تجربات سے حاصل کرتا ہے جسے سائنس، میڈیکل، انجینئرنگ وغیرہ کہتے ہیں، اور دوسرا وہ علم جو انبیاء کے واسطے سے حاصل ہوتا ہے جس کو علم الہی کہتے ہیں۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ انسان کے تجربے سے حاصل کیا ہوا علم ایک مدت کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج اس علم کو حاصل کرنے کے لیے انسان اپنا پورا مال و متاع صرف کر دیتا ہے، بعض مرتبہ تو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے دینی تعلیم کو بھی چھوڑ دیتا ہے، جس کا اندازہ ہم آئے دن اپنے معاشرے میں کر ہی رہے ہیں۔ دوسرا وہ علم جو انبیاء کے واسطے سے حاصل ہوتا ہے وہ علم الہی ہونے کی وجہ سے ہماری زندگی کو بھی سنوارتا ہے اور ہر میدان میں انسان کی بڑی رہنمائی اور مدد کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دونوں علم میں سے کون سا علم ضروری ہے؟ تو یاد رکھیے، مسلمانوں کے لیے جس طرح سائنس، میڈیکل وغیرہ علوم جدیدہ کا حاصل کرنا اور دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا نہایت ضروری اور وقت کا اہم تقاضا بھی ہے، مگر اس سے کہیں زیادہ ضروری یہ ہے کہ مسلمان سب سے پہلے مسلمان بنے اور اپنے دین، اپنے مذہب اور اپنی تہذیب اور روایات سے بخوبی واقف ہو اور اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھے۔ محترم حضرات، یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہی تو ہمارا سرمایہ اور موڑی ہے۔ اگر یہ جگر کے ٹکڑے صحیح تعلیم، تربیت پا کر بااخلاق بنتے ہیں تو ہم اپنے مستقبل کے بہترین ہونے کا یقین رکھیں، لیکن اگر یہ ہمارے بچے دنیا کی غلط رنگ میں رنگ گئے اور غلط صحبت نے ان کو اپنے گلے لگا لیا اور ہم نے دنیا کی چند ڈگریوں کے خاطر ایسے اسکولوں میں بھیجا جن کے بنیاد ہی اسلام پر نہیں، اور اپنی ساری توجہ علم نبی سے ہٹا کر صرف اور صرف چند تجرباتی علوم کے ہو کر رہے اور دنیا بٹورنا ہی زندگی کا مقصد بنا لیا، پھر ان بچوں سے دین کی اچھی توقع کرنا بیہودہ خواب ہے۔ لہذا ہمیں اپنے بچوں کے لیے، مستقبل کے لیے خوب فکر مند ہونا چاہیے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایمان والو، اپنے آپ کی اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ لہذا ذرا بتاؤ، ہم ہی اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کریں گے، اخلاق اور آداب نہیں سکھائیں گے، علم نبی نہیں دلائیں گے، اللہ کے احکام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے واقف نہیں کرائیں گے، تو ہم کیسے ان کو جہنم کی آگ سے بچا سکیں گے؟ محترم حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بچوں کو قرآن کریم سکھاتے تھے۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہمیں ایمان سکھاتے، پھر قرآن کریم سکھاتے تھے۔ آپ کے بعد صحابہ، تابعین بھی اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے کہ بچے بچپن ہی میں قرآن کریم کو سیکھیں۔ محترم حضرات، ان احادیث کی روشنی میں
ہر مسلمان باپ کا فریضہ بنتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر کرے. اگر ضرورت پڑے تو ان کے ساتھ سختی کا ساتھ معاملہ کیا جائے. حضرت اکرامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاؤں میں بیڑیا ڈال کر مجھے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی تعلیم اور مجھے سکھایا کرتے تھے. انہی وجوہات کے پیش نظر یہ مروجہ مکاتب عمل میں آیا. اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ہمارا یہ مدرسہ تعلیم القرآن موٹی ریلڈی کی بنیاد رکھی گئی تھی. چند سال پہلے یہاں پر مدرسہ شروع ہوا اور آج الحمدللہ اس مدرسے میں کل 26 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس کے بعد مدرسہ تعلیم القرآن آشاپورہ کالونی کی بنیاد رکھی گئی جس میں آج کل 17 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس کے تھوڑے ہی مہینوں کے بعد کچھ حضرات کی فکروں کی وجہ سے مدرسہ تعلیم القرآن ککما میں مدرسے کی بنیاد رکھی گئی جس میں آج کل 20 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تینوں مدرسوں کو ملا کر کل 66 بچے اپنی اپنی جگہوں پر تعلیم قرآن حاصل کر رہے ہیں. ابھی کچھ ہی دنوں قبل تینوں مدرسوں کا الحمدللہ سالانہ امتحان ہو چکا ہے اور آج امتحان کے بعد ہم پہلی مرتبہ سالانہ جلسہ منعقد کرنے جا رہے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس جلسے کو عافیت کے ساتھ آسانی کے ساتھ پورا فرمائے اور اس جلسے کا مثبت نتائج عطا فرمائے. محترم حضرات، اب ہم باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. ہم مجلس کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت باسعادت سے کرتے ہیں. ہم تلاوت قرآن کے لیے ایک بچی نرگس بنت علاء الدین آشاپورہ کالونی کو دعوت دے رہے ہیں. وہ آئے اور تلاوت قرآن سے محفل کا آغاز کرے. شاعر کے اس شعر کے ساتھ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے. عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك